فرائضك وألحد في آياتك وعاد يا أولياءك وواليا أعداءك وخربا بلادك وأفسدا عبادك اللهم لعنهما وأنصارهما فقد أخربا بيت النبوة وردما بابه ونقضا سقفه وألحقا سماءه بأرضه وعاليه بسافله وظاهره بباطنه واستأصل أهله وأباد أنصاره وقتل أطفاله وأخليا منبره من وصيه ووارثه وجحدا نبوته وأشركا بربهما فعظم ذنبهما وخلدهما في سقر وما أدراك ما سقر لا تبغي ولا تذر اللهم لعنهم بعدد كل منكر أتاه وحق أخفاه ومنبر علاه ومنافق ولاه ومؤمن أرجاه وولي آذاه وطريد آواه وصادق طردوه وكافر نصروه وإمام قهروه وفرض غيروه وأثر أنكروه وشر أضمروه ودم أراضوه وخبر بدلوه وحكم قلبوه وكفر أبدعوه وكذب دلسوه وإرث غصبوه وفيء اقتطعوه وسحت أكلوه وخمس استحلوه وباطل أسسوه وجور بسطوا وظلم نشروا ووعد أخلفوا وعهد نقضوا وحلال حرموا وحرام حللوا ونفاق نصروا وغدر نضمروا وبطن فتقوا وضلع كسروا
وسك مزقوا وشل بددوا وذليل عزوا وعزيز أذلوا وحق منعوا وإمام خالفوا اللهم لعنهما بكل آية حرفوها وفريضة تركوها وسنة غيروها وأحكام عدلوها وأرحام قطعوها وشهادات كتموها ووصية ضيعوها وأيمان نكثوها ودعوى ابطلوها وبينة أنكروها وحيلة أحدثوها وخيانة أوردوها وعغبة ارتغوها ودباب دحرجوها وأزياف لزموها وأمانة خانوها اللهم لعنهما في مكنون السر وظاهر العلانية لعنا كثيرا دائما أبدا دائما سرمدا لا انقطاع لمده ولا نفاد لعدده يغدو أوله ولا يروح آخره له ولأعوانهم وأنصارهم ومحبيهم ومواليهم والمسلمين لهم والمائلين إليهم والناهضين بأجنتهم والمقتدين بكلامهم والمصدقين بأحكامهم اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار 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 آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وإفكيها وابنتيهما اللذين خالفا أمرك وأنكرا وحياك وجحدا إنعامك وعصيا رسولك وغلبا دينك
حرفا كتابك وعطلا أحكامك وأبطلا فرائضك وألحدا في آياتك وعاد يا أولياءك وواليا أعداءك وخربا بلادك وأفسدا عبادك اللهم لعنهما وأنصارهما فقد أخربا بيت النبوة وردما بابه ونقضا سقفه وألحقا سماءه بأرضه وعاليه بسافله وظاهره بباطنه واستأصل أهله وأباد أنصاره وقتل أطفاله وأخليا منبره من وصيه ووارثه وجحدا نبوته وأشركا بربهما فعظم ذنبهما وخلدهما في سقر وما أدراك ما سقر لا تبغي ولا تذر اللهم لعنهم بعدد كل منكر أتاه وحق أخفاه ومنبر علاه ومنافق ولاه ومؤمن أرجاه وولي أذاه وطريد آواه وصادق طردوه وكافر نصروه وإمام قهروه وفرض غيروه وأثر أنكروه وشر أضمروه ودم أراضوه وخبر بدلوه وحكم غلبوه وكفر أبدعوه وكذب دلسوه وإرث غصبوه وفيء اقتطعوه وسحت أكلوه وخمس استحلوا وباطل أسسوا وجور بسطوا وظلم نشروا ووعد أخلفوا وعهد غضوا وحلال حرموا وحرام حللوا ونفاق نصروا وغدر أضمروا
وبطن فتقوه وضلع كسروه وسك مزقوه وشل بددوه وذليل عزوه وعزيز أذلوه وحق منعوه وإمام خالفوه اللهم لعنهما بكل آية حرفوها وفريضة تركوها وسنة غيروها وأحكام عدلوها وأرحام قطعوها وشهادات كتموها ووصية ضيعوها وأيمان نكثوها ودعوى أبطلوها وبينة أنكروها وحيلة أحدثوها وخيانة أوردوها وعغبة ارتقوها ودباب دحرجوها وأزياف لزموها وأمانة خانوها اللهم لعنهما في مكنون السر وظاهر العلانية لعنا كثيرا دائما أبدا دائما سرمدا لا انقطاع لمده ولا نفاذ لعدده يغدو أوله ولا يروح آخره له ولأعوانهم وأنصارهم ومحبيهم ومواليهم والمسلمين لهم والمائلين إليهم والناهضين بأجنتهم والمقتدين بكلامهم والمصدقين بأحكامهم اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار 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 آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وإفكيها وابنتيهما اللذين خالفا أمرك وأنكرا وحياك وجحدا إنعامك
وعصيا رسولك وقلبا دينك وحرفا كتابك وعطلا أحكامك وأبطلا فرائضك وألحدا في آياتك وعاديا أولياءك وواليا أعداءك وخربا بلادك وأفسدا عبادك اللهم لعنهما وأنصارهما فقد أخربا بيت النبوة وردما بابه ونقضا سقفه وألحقا سماءه بأرضه وعاليه بسافله وظاهره بباطنه واستأصل أهله وأباد أنصاره وقتل أطفاله وأخليا منبره من وصيه ووارثه وجحدوا نبوته وأشركا بربهما فعظم ذنبهما وخلدهما في سقر وما أدراك ما سقر لا تبغي ولا تذر اللهم لعنهم بعدد كل منكر أتاه وحق أخفاه ومنبر علاه ومنافق ولاه ومؤمن أرجاه وولي آذاه وطريد آواه وصادق طردوه وكافر نصروه وإمام قهروه وفرض غيروه وأثر أنكروه وشر أضمروه ودم أراغوه وخبر بدلوه وحكم غلبوه وكفر أبدعوه وكذب دلسوه وإرث غصبوه وفيء اقتطعوه وسحت أكلوه وخمس استحلوا وباطل أسسوا وجور بسطوا وظلم نشروا ووعد أخلفوا وعهد غضوا وحلال حرموا وحرام حللوا ونفاق
قدر نضمروه وبطن فتقوه وظل كسروه وسك مزقوه وشبل بددوه وذليل عزوه وعزيز أذلوه وحق منعوه وإمام خالفوه اللهم لعنهما بكل آية حرفوها وفريضة تركوها وسنة غيروها وأحكام عدلوها وأرحام قطعوها وشهادات كتموها ووصية ضيعوها وأيمان نكثوها ودعوى أبطلوها وبينة أنكروها وحيلة أحدثوها وخيانة أوردوها وعغبة ارتقوها ودباب دحرجوها وأزياف لزموها وأمانة خانوها اللهم لعنهما في مكنون السر وظاهر العلانية لعنا كثيرا دائما أبدا دائما سرمدا لا انقطاع على مده ولا نفاذ لعدده يغدو أوله ولا يروح آخره له ولأعوانهم وأنصارهم ومحبيهم ومواليهم والمسلمين لهم والمائلين إليهم والناهضين بأجنتهم والمقتدين بكلامهم والمصدقين بأحكامهم اللهم عذبهم عذابا يستغيث لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشیطان الرجیم तमाम हाजरीन का और ख़ास कर से वर्चुअली ज्वाइन करने वाले मोमिनीन का आज इस जश्न ईद ज़हरा में खैर मक़दम किया जाता है और बानियान जश्न की जानिब से मैं एक एक फ़र्द का ममनून मशकूर हूँ। मैं सबसे पहले चूँकि वक्त की पाबंदी के तहत 4:30 को ये जश्न का आगाज़ हो रहा है
और मैं चूँकि वक्त की तंगी भी है आज, चूँकि हमारे पास कुछ बेहतरीन पढ़ने वाले खां और शोरा भी हैं, तो मैं सबसे पहले मैं बग़ैर किसी ताख़ीर किए मैं गुज़ार हूँ मैं सैयद सल्लल्लाहु से कि वो बारगाह मासूमीन में हदीस किस्सा की तिलावत फरमाएं। आप हजरात अपने अपने घरों में बुलंद आवाज में दुरूद का तोहफा पेश कर दीजिए मैसम सैयद के लिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة عنها قال دخل علي عمي رسول الله في بعد الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا عباتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيت بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدها الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وطمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك راهية طيبة كأنها راهية جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي يا صاحب هودي قد عزمت لك. فدخل معه تحت الكساء. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك راهية طيبة كأنها راهية جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتأذنوا لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. ودخلا معهما تحت الكساء.
اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل إن ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت الرسول. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راهية طيبة كأنها راهية أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيم وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بنت رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيديه اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيت وخاستي وهامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم. أنا هرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآله وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماعا مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضحيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعادن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. محمد وآل محمد وعجل فرجه.
فقال جبرائيل: يا ربي، أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك، فاهبط الأمين جبرائيل. وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بتحية والإكرام، ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضحيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. محمد وآل محمد. وعجل فرجهم. فقال لي أبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل بيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لي جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسودنا، وكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة رب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت العلي الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت القديم والإحسان، وبحق 9 المعصومين من ذرية الحسين،
وبحق شهداء كربلاء وبحق أسيران كربلاء وبحق زينب وأم كلثوم وبحق أبي فضل العباس يا رب فاطمة بحق فاطمة اشفي صدر فاطمة بظهور الحجة اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ تھے میثم سید جو بارگاہ شہزادی میں حدیث قصہ کی تلاوت فرما رہے تھے. میثم سید اور ان کے والدین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ آپ حضرات سے گزارش ہے بلند آواز میں درود کا تحفہ پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جشن بسلسلہ عید زہرا کا باقاعدگی سے حدیث قصہ کی تلاوت سے آغاز ہو چکا ہے. چند تمہیدی جملے اور پھر میں اپنے آج کے اس محفل کے پہلے مدخان کو آپ حضرات کے روبرو پیش کرنا چاہتا ہوں. چند جملوں کی مجھے اجازت دیجیے تاکہ آپ حضرات بھی آمادہ ہو جائیں. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہم لعن اولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وغصب حقهم. اللہم لعن زندیق الاکبر الاحمق الابتر الکافر المردود. اللہم عذبهم عذابا یستغیث منہ اہل النار. آمین رب العالمین. سب سے پہلے میں اپنی جانب سے اور بانیان جشن جناب زاہد بیگ اور ان کے خانوادے کی جانب سے اور تمام ورچولی جوائن کرنے والے حاضرین کی جانب سے اہل ایمان کی جانب سے اپنے وقت کے مولا فرزند زہرا یوسف زہرا کی بارگاہ میں اس خوشی کے موقع پر تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں اور دعا ہے بارگاہ رب العزت میں اس عید سعید اور عید زہرا کو آئندہ برس آئندہ سال فرزند زہرا اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ منانے کی توفیق عطا کریں اور خلاق عالم اس عید کی عظمت سے آپ تمام حاضرین کو اور شرکاء جشن کو بانیان جشن اور ان کے خانوادے کو لاکھوں اور کروڑوں خوشیاں منانا نصیب فرمائے. یہ مبارکباد آپ کو میں اس لیے بھی دے رہا ہوں کہ آپ کی جانب سے وقت کے امام کی خدمت میں اس لیے بھی میں مبارکباد میں نے پیش کی ہے اس لیے کہ کیونکہ وقت کے امام کے والد محترم حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کا فرمان ہے کہ ہمارا چاہنے والا ہمارا شیعہ وہ ہے کہ ہمارا حقیقی چاہنے والا وہ ہے جو ہماری خوشی میں خوشی کرے گا اور ہمارے غم میں غم منائے گا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مذہب تشیع میں مذہب اہل بیت میں
خوشی کا کیا تصور ہے, مذہب حق میں خوشی کے کیا معنی ہیں. میں تاریخ میں ڈھونڈتا رہا, میں کتابوں کے ورق اوراق تلاش کرتا رہا. ائمہ معصومین کے اقوال اور احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مذہب اہل بیت میں خوشی کا مطلب, مذہب تشیع میں خوشی کے معانی ہیں غدیر کو تسلیم کرنا, یعنی عید غدیر کو تسلیم کرنا. میں نے لفظ غدیر اس لیے بھی استعمال کیا ہے کہ مجھے آگے اس سے کام لینا ہے. مذہب حق میں خوشی کا مطلب ہے روز غدیر کو منہ نہ بنانا, تسلیم کرنا. یعنی کہ معصوم سے جب سوال کیا گیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا سے جب سوال کیا گیا معصوم سے, مولا یہاں تسلیم سے مراد کیا ہے, تو معصوم فرماتے ہیں ہماری ولایت کا دل سے اقرار کرنا وہ ہے تسلیم, تسلیم کرنا. یعنی کہ مذہب حق میں خوشی کا مطلب ہے روز غدیر منہ نہ بنانا. 18 ذی الحجہ ہے عید غدیر, 9 ربیع الاول ہے غدیر ثانی, 18 ذی الحجہ ہے یوم تولا, اور 9 ذی الحجہ ہے یوم برات, اور جسے عید-ے-زہرا کہا جاتا ہے. اس کے بہرحال کئی اس کے پیچھے کئی مقاصد ہے اس کے پیچھے. بہرحال 18 ذی الحجہ شوہر بطول امیر المومنین کی ولایت کا روز ہے, اور 9 ربیع الاول عدو زہرا اور قاتل زہرا پر لعنت اور براءت کا روز ہے. اور آسان کر دیتا ہوں تاکہ آپ حضرات آسانی سے اس مطالب کو سمجھ بھی لیں, اپنے ذہنوں میں محفوظ بھی کر لیں کہ خوشی نہ پڑھی جاتی ہے اور نہ سنی جاتی ہے, خوشی منائی جاتی ہے. بلکہ میں جملہ بدل دوں یہاں پر, توجہ کا طالب رہوں گا ایک ایک فرد کا. جہاں جہاں مومنین ہیوسٹن سے اور دنیا کے کئی گوشوں سے اس جشن میں شریک ہے, خوشی نہ پڑھی جاتی ہے نہ سنی جاتی ہے. اگر آپ کے پاس زاہد بیگ صاحب کے پاس سے اگر آپ کے گھر میں بریانی نہ بھی آئی تو آپ کو خوشی منانا ہے, اس لیے کہ جب آپ جشن میں خوشی سے سنیں گے تو ملائکہ آپ کے گھر میں نازل ہوتے رہیں گے. تو خوشی نہ پڑھی جاتی ہے نہ سنی جاتی ہے, خوشی منائی جاتی ہے, اور خوشی خاموشی سے نہیں منائی جاتی ہے. آئیے حضرات میں اسی کے ساتھ آج کی اس محفل کے اپنے پہلے مداح خان جو بہترین ترنم اور لہن کے مالک ہے جناب جعفر رضا رضوی سے میں بسد احترام میں ملتمس ہوں کہ وہ آئے بارگاہ شہزادی میں نذران عقیدت پیش کرے. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک باواز بلند صلوات کے ساتھ جعفر رضا رضوی کا استقبال کریں. محمد وآل محمد صلوات, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جو شعرا اور منقبت خواہ پڑھنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے مائک کو ذرا انمیوٹ کریں تاکہ داد و تحسین سے جشن میں ایک روحانیت بھی پیدا ہوتی ہے اور پڑھنے والے کو ہمت افزائی بھی ملتی ہے. السلام علیکم, بہت شکریہ. امید ہے آپ سب کو آواز آ رہی ہوگی میری. یاری بہت شکریہ. بس میں ایک کلام جو پچھلے 2 سال سے جس کی ابتدا ہمیشہ میں کرتا ہوں یہاں پہ زاہد بیگ صاحب کی جب بھی محفل ہوتی ہے تو اسی سے ابتدا کرتا ہوں. بس 2 سے 3 شعر پیش کروں گا اور پھر ایک اور قصیدے کے 2 سے 3 شعر اور پیش کروں گا. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. اے دشمن شبیر تیرے پیر پلانت, تیرے پیر پلانت. اے دشمن شبیر تیرے پیر پلانت, تیرے پیر پلانت. تشریق پا تشکیق پا تکفیر پلانت,
تکفیر پلانت ہر عہد کے جھوٹوں کے بڑے پیر پلانت بڑے پیر پلانت فرزند علی ابن ابی بکر پر رحمت فرزند علی ابن ابی بکر پر رحمت مومن نہیں جو آپ سے رکھتا ہو عداوت حیدر کی عدو آپ کی ہمشیر پلانت ہمشیر پلانت شکریہ شکریہ جو حق کی حفاظت کے لیے کام نہ آئے مظلوموں کو کمزوروں کو ناحق جو ڈرائے شمشیروں سے نانوں تبرو تیر پلانت تیر پلانت قابل غور شعر سماعت فرمائیے کہ حاکم کے مظالم کو دبانے کے لیے تھا پھر سے پیش کرو حاکم کے مظالم کو چھپانے کے لیے تھا جو خطبہ سجاد دبانے کے لیے تھا تکبیر کے اس نعرے تکفیر پلانت تکفیر پلانت بس آخری شعر ہے اس کا کہ ابلیس ہو فرعون ہو یا آل امیہ ارے شبیر کا دشمن ہے جو دشمن ہے خدا کا ہر دور کے ہر دشمن شبیر پلانت دشمن شبیر پلانت صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اختصار کے ساتھ 4 شعر اور سماعت فرما لیجئے بہت شکریہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ مطلب پیش خدمت ہے کیا بسم اللہ تیغ و نیزہ نہ کسی تیر سے ڈر لگتا ہے تیغ و نیزہ نہ کسی تیر سے ڈر
لگتا ہے جبر کو صبر کی شمشیر سے ڈر لگتا ہے تیغ و نیزہ. بہت اچھا پڑھ ہے ماشاءاللہ. واہ 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 واہ. شعر قابل غور کے. عطا. چھوڑ کر نہر لئی بھاگے یہی کہتے ہوئے یا علی آپ کی تصویر سے ڈر لگتا ہے تیغ و نیزہ. اور کئی شعراء نے اس خیال کو قلم بند کیا ہے. تو یہ سہیل شاہ صاحب کا کلام ہے، انہوں نے بھی اسی خیال کو قلم بند کیا. سماعت فرمائے اپنے انداز سے کہ حاکم شام کو اللہ کا نہیں خوف مگر بنت حیدر تیری تقریر سے ڈر لگتا ہے تیغ و نیزہ. اور یار کہتے تھے قلم دے تو دے لیکن ہم کو ارے یار کہتے تھے قلم دے تو دے لیکن ہم کو یا نبی آپ کی تحریر سے ڈر لگتا ہے تیغ و نیزہ. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل. مقطع سے پہلے آخری شعر کے. کل تو پہنائی تھی سجاد کو زنجیر مگر کل تو پہنائی تھی سجاد کو زنجیر مگر آج کیوں ماتم زنجیر سے ڈر لگتا ہے تیغ و نیزہ. مقطع پیش کروں کہ یہ بھی ہے ایک لقب میرے ہی مولا کا سہیل کیوں کہوں کاتب تقدیر سے ڈر لگتا ہے تیغ و نیزہ. صلوات بر محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ تھے جعفر رضا رضوی بہت ہی خوبصورت انداز میں اور نہایت اختصار کے ساتھ بارگاہ شہزادی میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. جعفر رضا رضوی کا میں بانیان جشن زاہد بیگ صاحب کی جانب سے میں تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں، اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ بلند آواز میں درود پڑھ دیجئے تاکہ زوم کے در و دیوار بھی ہل جائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آئیے حضرات، چونکہ دامن وقت میں کافی وقت نہیں ہے، میں اسی کے ساتھ بسد احترام میں ملتمس ہوں میسم سید سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور سامعین کو اور حاضرین کو اپنے خاص منتخب کردہ کلام سے نوازے. ایک باواز بلند صلوات کے ساتھ میسم سید کا استقبال کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. کہ میں بتاتا چلوں، چونکہ میسم سید نے سب سے پہلے حدیث قصہ پڑھی تھی، لیکن چونکہ ذرا کچھ حدیث قصہ پڑھنے کے بعد سانس کی لینے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے میں جعفر رضا کے بعد بلا رہا ہوں. بس میں یہ تہذیب کی تھوڑی شاید پامالی ہو، لیکن میں معذرت خواہ ہوں. لیکن انشاءاللہ یہ بارگاہ مولا ہے، یہاں پر کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، بس سب علی کے چاہنے والے ہیں، علی کی مدح خوانی کرنے آئے ہیں، جناب زہرا کی بارگاہ میں مدح خوانی کرنے آئے ہیں. میسم سید کے لیے باواز بلند صلوات کر دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. دشمن مرتضی دشمن مرتضی کر لو جتنا ظلم، یا علی 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 علی. دشمن مرتضی کر لو جتنا ظلم، ہم علی کے موالی نہ گھبرائیں گے. دشمن مرتضی کاٹ دو مار دو ہم کو، کر دو دفن، ہاں دفن، کاٹ دو مار دو ہم کو، کر دو دفن. ہم حسینی ہیں، ہم بڑھتے ہی جائیں گے. جائیں گے. واہ 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 واہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ. دشمن مرتضی کر لو جتنا ظلم، ہم علی کے موالی نہ گھبرائیں گے. کیا کہنے، واہ واہ واہ. ہم جو کرتے ہیں آل نبی کا ذکر، ہم جو کرتے ہیں آل نبی کا ذکر، یہ ہے بنت نبی کی دعا کا اثر، یہ ہے بنت نبی کی دعا کا اثر. یہ رکا ہے نہ ماتم رکے گا کبھی، یہ رکا ہے نہ ماتم رکے گا کبھی. یہ امام زمانہ بھی کروائیں گے، یہ امام زمانہ بھی کروائیں گے. بے شک. دشمن مرتضی اور تم نے کر کے دھماکے کاٹے گلے، تم نے کر کے دھماکے کاٹے گلے،
پر یہ مجلس یہ ماتم نشیاں رکے، پر یہ مجلس یہ ماتم نشیاں رکے، ہم کو جنت کا لالچ ہے نہ دوزخ کا ڈر، بے شک ہم کو جنت کا لالچ ہے نہ دوزخ کا ڈر، ہم تو مر کے بھی کرب و بلا سلامت رہو ہمیشہ. بہت اچھا پڑھے ماشاء اللہ. بہت اچھا پڑھے دشمن مرتضیٰ کر لو جتنا ظلم، ہاں ظلم دشمن مرتضیٰ کر لو جتنا ظلم، ہم علی کے موالی نہ گھبرائیں گے دشمن مرتضیٰ. ناد علی ناد علی کا ورد کرو یہ غم وم ڈر ور کیا، ناد علی کا ورد کرو یہ غم وم ڈر ور کیا، ناد علی کے سامنے کوئی انتر منتر کیا، ناد علی کے سامنے کوئی انتر منتر کیا، شیر خدا نے خود اپنی تلوار کو روکا تھا، شیر خدا نے خود اپنی تلوار کو روکا تھا، ورنہ جبریل یا علی، ورنہ جبریل تمہارے شے پر کیا، ناد علی کے سامنے کوئی انتر منتر کیا، جس نے اپنے بچپن میں اجدر کو چیرا ہو، جس نے اپنے بچپن میں اجدر کو چیرا ہو، اس کو بھری کیا کہنے، اس کو بھری جوانی میں یہ خیبر ویبر کیا، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ صفدری یا علی، نعرہ خیبری یا علی، محمد وآل محمد صلوات، اللہم محمد وآل محمد. اس کو بھری جوانی میں یہ خیبر ویبر کیا، ناد علی کے سامنے کوئی انتر منتر کیا، ناد علی کے سامنے کوئی انتر منتر کیا، دونوں جہاں بھی اس کے مقابل آئے تو ہاریں گے، دونوں جہاں بھی اس کے مقابل آئے تو ہاریں گے، حارس وارث حارس وارث مرحب برحب انتر ونتر کیا، ناد علی کے سامنے کوئی انتر منتر کیا، جس کے دل پہ حب علی کی مہر لگی ہوگی، جس کے دل پہ حب علی کی مہر لگی ہوگی، اس کے لیے اس کے لیے یہ برزخ برزخ محشر بحشر کیا، ناد علی کے سامنے کوئی انتر ونتر کیا، لشکر باطل کیوں اپنی تعداد پہ نازاں ہے، لشکر باطل کیوں اپنی تعداد پہ نازاں ہے، اذن ملے
اذن ملے عباس کو تو پھر لشکر وشکر کیا ناد علی کے سامنے کوئی انتر ونتر کیا عشق علی کی راہ میں تو جبریل بھی خاسر ہے عشق علی بھی راہ میں تو جبریل بھی خاسر ہے عشق علی کی راہ میں پھر یہ نیر ویر کیا ناد علی کے سامنے کوئی انتر ونتر کیا ناد علی کا کے سامنے کوئی انتر ونتر کیا ناد علی کے سامنے کوئی انتر ونتر کیا صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ تھے میثم سید جو بارگاہ مولا میں بہت ہی خوبصورت انداز میں بہت ہی بہترین منتخب کردہ کلام پیش کر رہے تھے. پروردگار میثم سید کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے. میں دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں 5:30 کو ہمارے درمیان ڈاکٹر سید عمار نقشوانی خاص تقریر کریں گے آج کے اس محفل کی مناسبت سے. بس میں اسی کے ساتھ بسد احترام، چونکہ اتنا خوبصورت ماحول ہے، آپ حضرات نے اتنا خوبصورت اور خصوصاً میثم سید نے اور جعفر رضا رضوی نے بہت ہی ماحول کو خوبصورت بنایا ہوا ہے. اس ماحول کو اور مزید 4 چاند لگانے کے لیے اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے میں گزار ہوں لہن داؤدی رکھنے والے ہمارے بہترین لہن اور ترنم کے مالک جناب سید عباس علی صاحب سے کہ وہ آئیں بارگاہ شہزادی میں نذران عقیدت پیش کریں. آپ حضرات سے گزارش ہے باواز بلند صلوات کے ساتھ سید عباس علی صاحب کا استقبال کریں. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بہت شکریہ عمار بھائی. امیر بھائی اجازت ہو تو جمیل موسوی صاحب کا کلام پیش کر رہا ہوں. کوشش کروں اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کو زیادہ نہ ہو جائیے. ایک دفعہ اور صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. مریض بغض علی کے لیے شفا ہی نہیں. صحیح. آہا واہ. مریض بغض علی کے لیے شفا ہی نہیں. یہ ایسا مرض ہے جس کی کوئی شفا یہ ایسا مرض ہے جس کی کوئی دوا ہی نہیں. مریض بغض علی کے لیے شفا ہی نہیں. مقصرین کہاں تک انہیں چھپائیں گے. مقصرین کہاں تک انہیں چھپائیں گے. میرے علی کے فضائل کی انتہا ہی نہیں. واہ 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 واہ. نعرہ حیدری یا علی. بغض علی کے لیے شفا ہی نہیں. بہت اچھا پڑھے. عدو حیدر کرار تیری قسمت میں. عدو حیدر کرار تیری قسمت میں سوائے نار جہنم کے کچھ لکھا ہی نہیں. واہ 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 واہ. جزاک اللہ. سلامت رہیے. بغض علی کے لیے شفا
شفا ہی بہت اچھا پڑھے، واہ، نہیں، سلامت رہیے۔ منافقین کا شجرا عجیب شجرا ہے، بہت اچھے، آہا، صحیح۔ منافقین کا شجرا عجیب شجرا ہے کہ جس میں آبا اجداد کا پتہ پتہ ہی نہیں، ارے کیا کہنے، واہ 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 واہ، صحیح ہے، واہ 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 واہ، مریض بغض کیا کہنے، علی کے لیے واہ، شفا بہت مزہ آ رہا ہے، واہ واہ واہ، بہترین، واہ کیا واہ واہ کہنے، واہ آہا، عہد کا ذکر چھڑا تھا کہ چڑچڑانے لگے، ہائے واہ ہائے، کیا کہنے، عہد کا ذکر چھڑا تھا کہ چڑچڑانے لگے، انہوں نے واقعہ پورا بھی سنا ہی سنا نہیں، نہیں نہیں، واہ ارے کیا کہنے، واہ 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 واہ، مریض بغض علی کے لیے شفا ہی نہیں، واہ 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 علی کا واسطہ شامل نہ ہو دعا میں اگر، آہا، علی کا واسطہ شامل نہ ہو دعا میں اگر، خدا کے سامنے ایسی دعا دعا ہی نہیں، دعا ہی نہیں، واہ 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 واہ، نعرہ واہ حیدری، واہ علی یا علی علی علی، حیدر، کیا کہنے، واہ واہ واہ، علی کے لیے شفا ہی نہیں، غلام حیدر کرار ہوں میں سر میرا، غلام حیدر کرار ہوں میں سر میرا، در علی کے علاوہ کہیں جھکا ہی نہیں، جھکا ہی کیا نہیں، کہنے، واہ 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 واہ، جزاک اللہ، خدا کو فاطمہ زہرا کی ہمسری کے لیے، آہا، واہ 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 خدا کو فاطمہ زہرا کی ہمسری کے لیے، علی سے ہٹ کے کوئی دوسرا ملا ملا ہی نہیں، ارے کیا ہی کہنے، نہیں، واہ 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 واہ، واہ واہ جزاک واہ اللہ، ماشاء اللہ، واہ واہ واہ، مریض علی کے لیے شفا ہی نہیں، جمیل منزل معراج پر علی تھے جہاں، جمیل منزل معراج پر علی تھے جہاں، وہاں علی کے علاوہ کوئی گیا ہی نہیں، واہ 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 واہ، مریض بغض علی کے لیے شفا ہی نہیں، سبحان اللہ بہت سبحان اچھا، اللہ، جزاک اللہ، بہت واہ اچھے، واہ واہ سبحان واہ اللہ واہ، سبحان اللہ، یہ تھے جناب سید عباس علی صاحب جو شاہکار نذرانہ عقیدت اور قابل تعارف اشعار پیش کر رہے تھے۔ عباس علی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے آپ حضرات، اللہم صلی صل اللہ علی محمد محمد محمد، وآل محمد وعجل فرجہم۔ اسی کے ساتھ میں اپنی فہرست کا ایک آخری شاعر اور جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں آپ حضرات کے روبرو، جو کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بہترین آواز، بہترین کلام، بہترین فکر کے مالک جناب امیر علی امیر صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ وہ آئیں بارگاہ شہزادی میں نذرانہ عقیدت پیش کریں ایک باواز بلند صلوات کے ساتھ،
जनाब अमीर अली अमीर साहब का इस्तकबाल करें आप हजरात। मोहम्मद बिस्मिल्लाह 4 मिनट से पहले अर्ज कर देता हूँ। बिस्मिल्लाह। जहाँ जश्न ज़हरा से शादाबियाँ हैं, जहाँ जश्न ज़हरा से शादाबियाँ हैं, खुदा की वहाँ पर मेहरबानियाँ हैं। अरे क्या कहने, वाह 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 वाह। खुदा की वहाँ पर मेहरबानियाँ हैं, ये बुग़्ज़े अली की जो बीमारियाँ हैं, जहन्नम में जलने की तैयारियां हैं। अरे क्या कहने, वाह 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 वाह। जज़ाकल्लाह, नारा हैदरी, आली आली आली, वाह वाह वाह। बिल्कुल वक्त नहीं है क्योंकि 5:30 को खत्म करना है। मनक़बत एक ताज़ा मनक़बत कहा था आज के लिए, मैं उसके कुछ इशारे करता हूँ। एक सलवात पढ़ दें अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। जन्नत में दिल लगेगा भला क्या हरम के बाद, जन्नत में दिल लगेगा भला क्या हरम के बाद, आती है याद करबो बला हर कदम के बाद। क्या कहने, आती है करबला हर कदम के बाद, याद करबो बला हर कदम के बाद, दिल को नहीं लुभाती चश्मे गिज़ाल भी, भाती ही नहीं आँख कोई चश्मे नम के बाद, क्या कहने, आती ही नहीं आँख कोई चश्मे नम के बाद, खैबर में लेके शान से निकले थे जब अलम, खैबर में लेके शान से निकले थे जब अलम, हाथों में फिर लिया ना अलम उस अलम के बाद, फिर लिया ना अलम उस अलम के बाद, सिद्दीक किस तरह से कहूँ उसको मैं भला, फिर जाता है जो वादों से कौलो कसम के बाद, फिर जाता है जो वादों से कौलो कसम के बाद, और जब हाथ खोलना पड़ा उनको नमाज में, जब हाथ खोलना पड़ा उनको नमाज में, गिरते थे आस्तीं से सनम बस सनम के बाद, गिरते थे आस्तीं से सनम बस सनम के बाद, क्या दूसरे का जिक्र हो जब साथ हैं अली, क्या दूसरे का जिक्र हो जब साथ हैं अली, जामे सिफाल हाथ में लूं जामे जम के बाद, जामे सिफाल हाथ क्या कहने, जामे जम बहुत अच्छा के बाद, माशाअल्लाह। मुख्तार से के लानत जो है हुसैन के
आतिल पे अमीर, लानत जो है हुसैन के आतिल पे अमीर, इजहार है खुशी का ये इजहार गम के बाद, इजहार है खुशी का ये इजहार गम। ये मक्ता फिर से पढ़ दीजिए मीर भाई प्लीज। वाह 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 वाह। लानत जो है हुसैन के आतिल पे अमीर, इजहार है खुशी का ये इजहार गम के बाद। बिल्कुल मेरे ख्याल से वक्त खत्म हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं काफी अशार मैं पढ़ना चाह रहा था, बीच में नहीं पढ़ सका। इंशाल्लाह मैं आपका बेहद तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ अमीर भाई। बहुत अच्छे अंदाज में ये दर हकीकत आज की इस महफिल में अम्मारैन के दरमियान ये आखिरी शायर थे। मैं इसी के साथ मैं गुजार हूँ ना। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द वर्ल्ड renowned speaker Dr. Sayyid Ammar Nakshwani, like one of the top speakers for the last 2 decades. Is he available online? मैं इतने फजाइल पढ़ दिया उसके जो है। हेलो, is Dr. Sayyid Ammar Nakshwani is he available online? Yeah, again, he's here. Okay. Loudest salawat to welcome Dr. Sayyid Ammar Nakshwani. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وعظيمنا وحبيب قلوبنا وشفيع نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية سيدي ومولاي علي بن أبي طالب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني، من أحبها فقد أحبني ومن أبغضها فقد أبغضني. Does Fatima al-Zahra alayhi salam really attend our majalis? Does she really attend our jashans? Does she really attend our gatherings and our lectures? Each and every one of us knows the power and the spirituality of majalis. Ahlul Bayt, salawatullah wa salamu alayhim, always used to stress on the importance of gathering in order to remember the merits of Allah subhanahu wa ta'ala, of the Quran, and of the holy household. We know very well that from their teachings, they'd always highlight to us that if anyone wants to reach the highest levels in heaven, then you should celebrate at the times of their celebration. You should be happy at their times of happiness
and be sad at their times of sadness. Imam Al-Rada salawatullah wa salamuhu alayh tells the son of Shabib, يا ابن الشبيب إن سرك أن تكون معنا في الدرجات العلى من الجنان فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا. O son of Shabib, if you wish to be with us in the highest of heavens, then be sad at our times of sadness and be happy at our times of happiness. They would always stress to their followers the importance of sitting and gathering for one of the most spiritual acts, according to the Imams of Ahlul Bayt, salawatullah wa salamu alayhim, was when we all sit down together and remember their merits. As you see, for example, Imam tells Fudail bin Yasar, أَتَجْلُسُونَ وَتَتَحَدَّثُونَ, do you sit down and do you remember us? When Fudail replies in the affirmative and says yes, Imam replies by saying, إِنِّي أُحِبُّ تِلْكَ الْمَجَالِسِ, I love these majalis when you sit down and you remember us. رَحِمَ اللَّهِ مَنْ أَحْيَا أَمْرَنَا, may Allah subhanahu wa ta'ala have mercy on those who give life to our teachings. But of the questions that many people ask are that these majalis, do the Ahlul Bayt attend them or not? If I've organized, for example, a jashan in my house, or I've organized, for example, a majlis in my house, commemorating, for example, a member of the holy household, is there a chance that Al Muhammad salawatullah wa salamu alayhim would attend this? You find that in the opinion of some, they are certain that any place where, for example, the names of the Ahlul Bayt are mentioned, Fatima Eid-e-Zahra alayhi salam will be there. Any place where the Fada'il are mentioned, Fatima Eid-e-Zahra alayhi salam will be there. Then you have others who completely reject this, as in some of these may even be in our own communities. When you tell them that Bibi Fatima is in the Jashan or that Bibi Fatima is in the Majlis, you'll see them turning around to you and saying, but what do you mean Bibi Fatima is here? Bibi Fatima firstly died over 1,400 years ago. She's buried in Medina. How can you tell me that Fatima Eid-e-Zahra alayhi salam may be sitting in a Jashan, for example, in Houston, or she's sitting, for example, in a Mushaira in London, or she's sitting, for example, on the 8th of Muharram in a particular Imam Barga, for example, in Canada? You'll find that even amongst this current generation, there are those who completely doubt these things. When you tell them that we believe that Bibi Fatima sits in the majalis, that amongst us is Bibi, that we believe that her presence is felt, sadly, there are many who now doubt these things. In the past, we used to have the strongest of faith in these types of beliefs. Whereas today, you'll find some will turn around and say that I don't believe that any of the Ahlul Bayt, salawatullah wa salamu alayhim, including Fatima Eid-e-Zahra alayhi salam, are sitting in our majlis. Let us therefore tonight examine, is there a possibility that Fatima Eid-e-Zahra alayhi salam attends the majalis or attends the jashans which are done in honor of the Ahlul Bayt alayhi salam? Is there a possibility that Fatima Eid-e-Zahra alayhi salam may be sitting alongside us? Because the reality is, if I know that there is a chance that Fatima Eid-e-Zahra alayhi salam is in the majlis, my behavior changes completely. If, for example, now I'm sitting in a majlis and I know that Bibi Fatima is there, I may not, for example, stretch out my feet in front of people, because for all I know, my feet may be facing Fatima Eid-e-Zahra alayhi salam. Or I may not, for example, be chewing gum in the majlis, because for all I know, I'm chewing gum and the Lady of Light is sitting in the same crowd as me. I may not, for example, look towards certain things on my phone, which may be things I'm not allowed to look at or are forbidden for me, because I recognize that if I'm not going to respect my Lord, at least let me respect myself if Fatima Eid-e-Zahra alayhi salam is there. So therefore, it makes a huge difference having an aqeedah that Fatima Eid-e-Zahra alayhi salam sits in a jashan or sits in a majlis. Let us tonight examine the question, does Fatima Eid-e-Zahra attend the majalis where the fada'il of the Al Muhammad is mentioned? And I'd like to do this in the following stages. Number one, can one really say that Fatima Eid-e-Zahra alayhi salam is dead? Or does the Quran highlight that there are some who are not dead,
rather they are alive. Number two, when the verse says they are alive receiving rizq from their Lord, what type of rizq is being received from their Lord as mentioned in this verse? Number three, if the dead can visit their family members who are still alive, then can Fatima Al-Zahra alayhi salam not visit those who love her more than anything else in their life? Number four, therefore, could Fatima Al-Zahra alayhi salam have attended, for example, an event like Karbala? And just how reliable are the traditions that Fatima Al-Zahra alayhi salam was present on the plains of Karbala? Number five, has Fatima Al-Zahra herself ever mentioned in any way the attendance, for example, in majalis? Number six, when the Ahlul Bayt say that we see what your acts are every Monday and every Thursday, doesn't that highlight to us that they still have a connection with the world that we live in today? And finally, what does Sheikh Ja'far Shushtari say about what are the three conditions for the presence of Fatima Al-Zahra alayha salam in any majlis which is named after her? Let's examine this and dissect this topic in complete depth. Those who say that Fatima Al-Zahra alayha salam is not present in a jashan, or she's not present, for example, in a majlis, they say this because they say that Bibi Fatima died 1,400 years ago. So how could someone who's dead and buried under the ground possibly attend a jashan, for example, in Houston, or in London, or in Toronto, or in Karbala? We reply by saying it's as if these people have not read the Holy Quran. The Holy Quran makes it clear that there are certain people you can never call them dead. Rather, they are alive. If you look in the Quran, on the ayah of the Quran that discusses the shaheed or the shaheeda, the martyr, both the male and the female, you see the ayah in the Quran in Surah Al-Imran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء. Do not count those who have died in the way of Allah as being dead. Rather, they are alive. Someone says, but hold on, when someone is killed, that person's dead. Yes, their body is dead, but we know the soul remains alive. At the end of the day, for us, when someone dies, their soul moves to what is known as the world of barzakh. Unless you're an atheist and you don't believe in the afterlife, I'm surprised that you believe that someone like Fatima Al-Zahra alayhi salam is dead. Somebody who dies in the way of Allah, or rather is killed in the way of Allah. The verse in the Quran says, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. Do not count those who have died in the path of Allah as being dead. We know that this verse came down in honor of the martyrs. When there were shuhada, for example, in the battle of Badr and the battle of Uhud, some of their family members had felt very down. They felt down that they had lost someone they loved, someone they enjoyed their best times with. And therefore, when they lost them, they would come to the Holy Prophet, peace be upon his family, Ya Rasulullah, I've lost my 20-year-old, I've lost my 18-year-old, I've lost my 60-year-old husband, I've lost my 52-year-old brother. There were some who, for example, had just got married. For example, the wife of Abdullah, or the wife of Abdullah bin Hanbala. You have Hanbala ibn, as well as Jamil. You find, for example, they had just got married. He had lost his life. Hanbala had lost his life in the battle. Of course, for the wife, she was heartbroken that now my husband is dead. My husband is no more. The Quran replied by saying, do not count those who have died in the way of Allah as being dead. Rather, they are alive. When we say rather they are alive, what do we mean by this? We mean that their bodies may have been buried under the ground, but that their souls are still alive. That person who died at Badr or died at Uhud, that person who's died in that battle, they are still alive in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. Where?
They have the highest position in the world of barzakh, for they have died as a martyr. Even you find that some of the ladies would ask that we do not die on the battlefield. The men, when they die on the battlefield, they receive the highest position as a martyr. We ladies are not fighting on the battlefield, Ya Rasulullah. Therefore, for us, how do we attain that level? Someone like Mus'ab bin Umair, or someone like Ja'far al-Tayyar, someone like Hamza, the son of Abdul Muttalib, they are men. They died on the battlefield. The Quran said, don't count those who have died in the way of God as being dead. Rather, they are alive. Us ladies cannot fight on the battlefield. Therefore, in which way can we remain alive with the same lofty position as a shaheed? In the same way they are shaheed. What did the Prophet reply? The Prophet replied that there are a number of ways in which a lady receives a position of being a martyr even if she was not killed on the battlefield. What are those positions? For example, a lady who resists jealousy is someone who dies with the rank as if she is what? As if she is a martyr. That she is a wife. There is a chance for her to be jealous, for example, over a certain issue. She may have a right to be jealous of a certain issue, but she resists it because she wants to show the best of akhlaq in the household. That person, if they die with that discipline, that person dies with the status of being a martyr. For example, someone who dies miscarrying their child or dies while they are pregnant, they die as if they are a martyr on the path of Allah subhanahu wa ta'ala, meaning that they are alive in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. For example, someone who dies with the love of Al Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim, the Prophet says, Man mata ala hubbi Al Muhammad mata ka'annahu shaheed. Whoever dies with the love of Al Muhammad dies as if they are a martyr. I ask you a question. Fatima Al-Zahra alayhi salam, she doesn't fit this criteria. If a person, a lady, dies with the love of Al Muhammad, she dies as if she is a martyr. How about the very lady who's the base of Al Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim? Someone who dies while they are pregnant or they miscarry. Did not Fatima al-Zahra die while she was pregnant and miscarried Muhsin? Therefore, for us, those who say that Fatima al-Zahra alayhi salam cannot attend the majalis because she died 1,100 years ago, on the first level, the Quran says, don't count those who were killed in the way of Allah. Was not Fatima al-Zahra alayhi salam killed by the worst of the worst and the most evil of the most evil and the most hypocritical of the most hypocritical? When she was killed in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. The Quran said, do not count those who have been killed in the way of Allah as being dead. Rather, they are alive. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء. Rather, they are alive. But not just alive. عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Receiving rizq from their Lord. Which rizq? Hold on, I thought rizq is that when I'm alive, I have rizq at home. I have food on my table, that's rizq. I have a house, that's rizq. I have children, that's rizq. Here the Quran says, don't count those who have died in the way of God as being dead. Rather, they are alive, receiving rizq. Where are you receiving rizq if you're dead? How do you receive rizq? Unless you've moved to a world where you're still being sustained by Allah subhanahu wa ta'ala. If I'm still being sustained by Allah subhanahu wa ta'ala, that means I must be alive. Therefore, from the world of barzakh, part of my rizq may be that Allah allows me to leave the world of barzakh for a few moments and come back to this world. Do we agree? In all schools in Islam, there is a belief that our marhumeen may come home to visit us. Go to any school of Islam. The Shia school, Sunni, Salafi, Sufi, Brelvi, Deobandi, all of them have a belief that depending on your merits and your actions, there is a possibility that the dead, the deceased, may come back and visit the household of their marhumeen. Why? One of the forms of rizq Allah gives those who have died in His way, for example. Depending on their merits, of course, someone may also visit their household who is not that religious, who has died. But they'll be exposed
to the worst of what their household are doing. Whereas the ones who have died in the way of Allah, mu'min, the minimum that they can return back to a house to witness what's taking place in the house, minimum, for example, once a week. Imagine I've lost my mother or I've lost my grandmother. Can my grandmother or mother receive the rizq now that they've died of coming home and seeing what we're doing in the house? Literally attending. Some ahadith mention that if you see a bird on your windowsill, for example, sometimes you see the odd bird like a dove sits on your windowsill, that may be your marhum has come to look into your house. Therefore, part of the rizq which Allah subhanahu wa ta'ala gave was what? Part of the rizq that Allah subhanahu wa ta'ala gave was that the dead were able to visit their marhum. The dead were able to visit their relatives in their houses, and they were able to witness what's taking place. I ask you, if someone who's died from my family has some good a'mal, Allah allows them to come visit my house twice a week, 3 times a week, 4 times a week. How about the lady who your a'mal is weighed alongside her a'mal on the day of judgment? Are you telling me that if my marhum who has performed some salah is able to come home and visit the family and watch what we are doing, then the lady whose salah was revealed for cannot come and watch what we're doing? If you're telling me that my marhum who, for example, brought up good children, Allah wanted to reward him by allowing him to come and see his children. How about the lady who brought up the best of children, Hassan and Hussein, Zainab and Kulthum? Therefore, those who came and said that Bibi Fatima cannot attend the majalis, we saw the Quran said, don't count those who have been killed in the way of Allah as being dead, rather they are alive. Not just alive, receiving rizq from their Lord. Part of the rizq given to every mu'min is that they can visit the household of their family members. So do you think Fatima Zahra cannot visit the household of those who love her, of those who organize a Jashan in her name? When you organize a Jashan and you call it Eid-e-Zahra, a Jashan in honor of Fatima Zahra alayhi salam, why would she not come and attend? Especially a place where her son Hussein and her grandsons are remembered. Because we believe that Fatima Zahra alayhi salam was given a privilege, like those who had come before her, that they were able to come back towards the battlefield. You know, we have a belief in certain hadiths that when Allah subhanahu wa ta'ala says on the battle of Badr, certain unseen forces came to help the Prophet, peace be upon him and his family, on the battle of Badr, because you know the battle of Badr, there were only 313 with the Prophet and the opposition had triple the number. We believe that of those unseen forces, some were angels, some were previous personalities from the world of Barzakh. Allah allowed them to come to Badr to help Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Therefore, if they could come to the battlefield of Badr, then could Fatima not come to Karbala and attend what's taking place? Because we have the narration that when Ali al-Akbar fell on the ground, Imam Al-Hussein alayhi salam came towards the body of Ali al-Akbar. When he came towards the body of Ali al-Akbar, he saw Ali al-Akbar in his final moments. He saw him smiling, then he saw him crying. He said to him, my son Ali, I see you smile and I see you cry. And I know tonight we're celebrating Eid-e-Zahra, but still we remember this point as how Fatima Zahra alayhi salam attends the place where her beloved sit. Says, I see my son Ali smiling and I see him what? And I see him crying. So he asks Ali al-Akbar alayhi salam. He says to him that, oh my son Ali, why do you smile? What does Ali al-Akbar reply? Because I can see my grandfather Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi coming towards me to quench my thirst from the pool of Kawthar. Then he says to him, Ali, my son, then why do you cry? He says, because I see my grandmother Fatima Zahra in front of me. This is a huge line. I see my grandmother Fatima Zahra alayhi salam in front of me. And I cry, listen to the line, I cry because Father,
For every tear that you shed, I see her slap her cheeks in front of me. Imagine. Here we see that Fatima al-Zahra alayhi salam attends the battle of Karbala. Why? A, because her beloved Hussein and Zainab are there, but B, because the lovers of Hussein and Zainab have gathered. Notice this point. Habib is a lover of Hussein and Zainab. Muslim is a lover of Habib and Zainab. John is a lover of Habib and Zainab. In other words, that in a way was a minor majlis in Karbala she attended. Therefore, anywhere where you put a majlis where you have the same lovers of Hussein and of Zainab, then you'll have the same gathering of the lovers of Fatima al-Zahra alayhi salam, and Fatima al-Zahra alayhi salam comes and joins within that gathering. And that's why you find many ulama, many of the great scholars who will mention this. They'll mention that we ourselves have either seen directly or indirectly Fatima al-Zahra alayhi salam talking about how she attends our majlis. Let me give you an example. Sheikh Eid-e-Zahra al-Ka'bi has probably recited the most famous maqtal of Imam Al-Hussein alayhi salam on the 10th of Muharram. Sheikh Eid-e-Zahra al-Ka'bi. What's his name? Sheikh Eid-e-Zahra al-Ka'bi. He was born on the birth of Fatima al-Zahra alayhi salam. Of course, normally, if you're born on the wilada of one of the ma'soomeen, Iraqis will name you after that ma'soom. So if I'm born, for example, on 3rd of Sha'ban, then Iraqis will name me Hussein. If I'm born, for example, let's say on the 4th of Sha'ban, what will I be named? Abbas. If I'm born on the 13th of Rajab, what will I be named? Ali. He was born when? He was born on the day of the birth of Fatima al-Zahra alayha salam. So the father said, I cannot name you Zahra, because Zahra is a name for a female. So you know what he named him? Eid-e-Zahra, the slave of Zahra. Eid-e-Zahra, one of the best names you could ever give your child, Eid-e-Zahra. Because aren't we all the slaves of Zahra? When we gather on Eid-e-Zahra, aren't we all the slaves of Fatima? So what happened was, Eid-e-Zahra al-Ka'bi was born on the day of the birth of Fatima al-Zahra alayhi salam. When did he die? On the day of the martyrdom of Fatima al-Zahra alayhi salam. They couldn't take how beautiful his recital was in honor of both the Jashan of Bibi Fatima and the Shahada of Bibi Fatima. They poisoned his food. He ate the food and died. On the martyrdom of Fatima al-Zahra, he died. Born on the day of the birth of Fatima al-Zahra. What's his name? Sheikh Eid-e-Zahra al-Ka'bi. Ayatollah Hammami was one of the great scholars of Najaf. But he used to go to Karbala in Muharram. Ayatollah Hammami says that I had gone to Karbala in Muharram. I asked Sheikh Eid-e-Zahra al-Ka'bi to be the one who recites for me in honor of Imam Al-Hussein alayhi salam. Everyone wanted Sheikh Eid-e-Zahra al-Ka'bi. If you go now on YouTube, my dear brothers and sisters, go on YouTube, type Eid-e-Zahra al-Ka'bi. In Arabic, it's very easy. Eid-e-Zahra al-Ka'bi. Listen to his maqtal of Imam Al-Hussein. He could recite the maqtal for 3 hours without his voice being affected at all. Literally, this man was the voice of Bibi Fatima alayhi salam. That's how much love he had for Bibi Fatima alayhi salam. Ayatollah Hammami says Sheikh Eid-e-Zahra al-Ka'bi finishes one of the majalis. That night, in his dream, who does he see? Fatima al-Zahra alayhi salam. When he sees Fatima al-Zahra alayhi salam,
She says to him, I attend the gatherings where my son Hussein's name is mentioned. Allahu Akbar. I attend the gatherings where my son Hussein's name is mentioned, and I want you to recite these 2 lines on my behalf. Imagine how great a zakir, alim, khatib you must be for Bibi Fatima to write you the poetry for you to recite. Sheikh Eid-e-Zahra Al-Ka'bi says that I said to her, tell me, what are the lines? You know what she said? She said, these are my lines. أنا الوالدة والقلب لهفان ودور عزبني وين ما كان. I am the mother whose heart is broken, and I look for the majlis of my son wherever it may be. That means if you have a majlis or jashan at home with 3 people, don't be surprised if the 4th is Bibi Fatima. If you have a majlis at home with 50 people, don't be surprised 51, 52 is Bibi Fatima alayhi salam. Because she said to him, Eid-e-Zahra, recite these lines, أنا الوالدة والقلب لهفان ودور عزبني وين ما كان. I am the mother, the heart is broken, the heart is turning, and I look for the majlis of my son wherever it may be. If the majlis in the middle of nowhere in Holland, or the majlis is the largest majlis in Hyderabad, I am a mother who looks for the mention of her son's majlis. I go around everywhere. Why? أنا الوالدة والقلب لهفان ودور عزبني وين ما كان. My son's the one they killed thirsty, and they showed no mercy towards him. Look, that mother, like any mother, she loves her son, but loves to be in the gathering where her son's name is mentioned. Therefore, Sheikh Eid-e-Zahra Al-Ka'bi says, all these years, I often wondered, is it true Bibi Fatima sits in the majalis? Is it true? Or is this just a rumor that they say that when you have fada'il of Ahlul Bayt, or you have a jashan of Ahlul Bayt, that it's a rumor that people metaphorically say that Bibi Fatima attends the majalis? He said, that night I realized, because she said to me, Eid-e-Zahra, keep going with your majalis, but add these 2 lines to your majlis. I am the mother whose heart is broken, and I look everywhere for where they discuss what happened to my son. And that's why, let's make something very clear. Ahlul Bayt salawatullah wa salamu alayhim are told. They tell us as well, إِنَّا لَا يَعْزُبُ عَنَّا شَيْءٌ مِّنْ أَخْبَارِكُمْ. Nothing of what you do is taken away from us. Mondays and Thursdays, we're able to witness what you do. Therefore, if they can witness everything that we do, imagine when we organize a jashan, how much they would love to come and attend alongside us. For all you know now, or wherever you may be sitting down. Next to you may be Bibi Fatima alayhi salam. In front of you may be Bibi Fatima alayhi salam. At the back of the majlis may be Bibi Fatima alayhi salam. Therefore, the way you look towards that gathering should be completely different with Fatima Zahra alayhi salam. But question, what are the conditions for which majlis she attends? Okay. Bibi Fatima alayhi salam said, wherever there's a jashan, wherever there's a majlis, I will be there. Okay. But there must be conditions, surely. Does she attend every single jashan? Does she attend every single majlis? Sheikh Ja'far Shushtari was asked this question. Sheikh Ja'far Shushtari was one of the greatest ulama we had in Shia history. His mother was his backbone. They once came to his mother. They said, what's the secret that you had a son like Sheikh Ja'far Shushtari? Such a great scholar. She said, I used to do wudu before I breastfeed him every single time, so that I was always in a state of tahara. One day I forgot. So instead of having Ja'far al-Sadiq, I had Ja'far al-Shushtari. Sheikh Ja'far al-Shushtari, someone came to him one day, said to him, Maulana, we hear
that when you have a jashan or you have a majlis, you have fada'il or you have masa'ib. Bibi Fatima attends the majlis. He said, yes. But he said, there are 3 conditions for her attending your majlis. Each and every one of us, wouldn't it be the biggest honor if we knew Bibi was in our crowd? He said, there are 3 conditions for ensuring that Bibi Fatima is present at your jashan, at your majlis. He said, number 1, the sincerity of the organizer. Because I could be organizing a majlis because I want to show off my new house. I bought a nice 7-bedroom house and I need people to see my house. So what excuse can I use? Let's have a jashan or a majlis in my house. Why? What's your intention? No, my intention is I love Ahlul Bayt. Deep down, your intention is because you bought a big house, you want everyone to see it. I'm organizing a majlis. What's your intention? Well, you know what? I want to show off my new car collection. I've bought a couple of cars. I want people to see them outside in the driveway when they walk in. What's your intention? I've had some plastic surgery and I want everyone else to see how fit I look. What's your intention? I bought some lovely new clothes and in her house, she thought she had the best of the black clothing this year in Houston. I've got the best of the clothing this year in Houston. What's your intention? They think their buffet was the best buffet this year in the Jashans. Our buffet is a better buffet than their one. Sheikh Ja'far Shushtari said the first condition for Bibi Fatima coming to your Jashan or coming to your majlis is the sincerity of the organizer. There are some organizers, they'll say to you clearly, is the crowd big today? Is there a lot of people? There are some who'll say, whoever came, alhamdulillah, as long as the fada'il were remembered. Isn't that true? There are some who blatantly say that, you know what, I had the biggest majlis in London this year. There are others who are like, you know what, I had the nicest people in my majlis. I once recited Dar es-Salam. I finished my majlis. There is a respected elder in Dar es-Salam called Babu Laylu. He said to me, would you read a majlis in my house? I heard many good things about him, that he was an azadar. So I ended up going to his house. We went to his mahfal. We sat down, me and him. He said to me, please, Bismillah, begin. I'm looking around, there's no one here. I said, where is everyone? Because normally if you're invited to a house majlis, normally everyone is packed in the house. Here I am, me and him and nobody else. He said, recite, please, Bismillah. I said, only us two. He goes, no. Bibi is here and 12th Imam. We have a big crowd. Bibi is here and 12th Imam is here. If there is me, you, Bibi and the 12th, why do we need anyone else? So the first condition, Sheikh Ja'far Shushtari said, for the attendance of Fatima Eid-e-Zahra alayhi salam in your majlis is the sincerity of the organizer. Is the organizer organizing to get closer to Fatima Eid-e-Zahra, or just for display to the people that I have a jashan or I have a majlis? If it is to get closer to Bibi Fatima, what if I could be someone, for example, I organize Eid-e-Zahra in honor of Bibi Fatima and I still don't wear the hijab of Fatima. So what am I doing with my majlis? My majlis just becomes routine. When I hear the name Eid-e-Zahra, I want to become like Fatima Eid-e-Zahra. So therefore, number one, the sincerity of it. Then they said, Sheikh Ja'far Shushtari, what's the second condition for Bibi Fatima coming and attending our gathering? Sincerity of the speaker. It's all good me telling the organizer, how sincere am I in what I'm doing? Maybe I've just turned up because someone's asked me and I'm not really interested in talking about Bibi Fatima or anything. I just want to give a majlis and just want to get out of there. I don't want to talk to anyone. Maybe I want to say certain things to please the crowd, not to please Allah.
Maybe my crowd wants me to say certain things on Eid-e-Zahra. I want to say those things that bring us closer to Allah. Yazid saw Imam Zayn al-Abidin in front of him. In Sham, Imam Zayn al-Abidin alayhi salam looked at Yazid. He said, I'm about to begin a khutbah. I'm about to begin a lecture which will bring pleasure of Allah and reward to those sitting in the gathering. Look at the niyyah. The niyyah of the speaker is fundamental. Sheikh Ja'far Shushtari said, Bibi Fatima's attendance in a jashan or in a majlis, the second condition is the sincerity of the speaker. If the speaker is just there simply because of what? Simply because, you know what, this is routine, I'm just going to turn up. Or, for example, I'm just going to give the people what they want. How many azakir in the world today, their lectures are to please the crowd, not to please Allah. To please the crowd. You ask them, why is your lectures like this? They're like, the crowd wants wawa. The crowd wants naras the whole lecture. So I cannot go deep in my lecture. So I have to give them wawa. They have to hear fada'il. That's it. Why? Where's your niyyah? Your niyyah should be to educate. Your niyyah should be to gain people closeness to Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Ja'far Shushtari said the second condition of Bibi Fatima attending a majlis is the sincerity of the one giving the majlis. Third condition, sincerity of the ones listening to the majlis. How sincere are you in what you're listening to? There are some, they have no interest to listen to the knowledge. They want the things in the majlis that will make them, for example, cry and then get some tabarruk and go home. There are some who won't even sit in the majlis of Zahra. They'll only enter when matam begins. There are some, they don't sit in the majlis. Only when matam begins, they'll enter. Say, Baba, why don't you come and sit in the majlis? Say, you know what, we are azadars, we just come in. Azadar is not just doing matam. Azadar is a package. It includes ilm and it includes emotion. What's your niyyah in sitting there? Is it to gain closeness to Allah or to find out who's sitting in the house today? Oh, she's come. What's she doing here? Oh, look, their house, mashallah. I never thought they bought a house like this. Oh, let's go today. I'll wear the best clothing to show that my latest fashion line is better than everybody else. Look at what I'm wearing. It's black. You're wearing black, but my one looks nicer than your one. You're wearing red. I'm wearing red, but mine looks nicer than yours. The sincerity of those in the majlis. Do you know how many majalis have become gossip centers? They become gossip centers. Person's not listening to the Mulyani or listening to the Maulana. It's just become a gossip center. You said that while the person's giving the lecture, you're cracking jokes with your friend. Number 3, the sincerity of the audience. Sincerity of the mu'mineen in the crowd. Sheikh Ja'far Shushtari said, don't just say that Bibi Fatima attends every majlis. Bibi Fatima looks for the majalis, but looks for number 1, the sincerity of the organizer. And number 2, the sincerity of the speaker. And number 3, the sincerity of the crowd. By Allah, if those 3 are there, then Fatima Zahra is there. Get a majlis where the organizer does everything in his house out of love for Fatima Zahra. Get a majlis where the speaker's vein pops in mentioning Fatima Zahra's name. Get a majlis where the crowd are there to gain closeness to Fatima Zahra. Then do not be surprised if the Lady of Light is sitting next to you. Therefore, on a night like this, when we celebrate Eid-e-Zahra, we celebrate with the sincerity that we hope that our actions as speakers, as organizers, and as attendees, be it from Zoom or be it from house, not only makes Haji Zahid proud, but makes Allah subhanahu wa ta'ala proud and makes Bibi Fatima proud
on a day like this. Ya Allah, raise us with Muhammad and Al Muhammad. Ya Allah, allow us to celebrate Eid-e-Zahra this year and every year. Ya Allah, allow our eyes to one day see the grave of Bibi Fatima alayhi salam. Let us sit next to her grave one day, Ya Allah. Let us collect some of the dust that surrounds the grave of Fatima al-Zahra alayhi salam. Ya Allah, raise us with Fatima al-Zahra. Instill in us the love of the lovers of Fatima, and instill in us the hate of those who committed injustice against the Lady of Light. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala in honor of Hajj Zahid and his family, that they continue in their love and the blessings of their closeness to Fatima al-Zahra alayhi salam. Ya Allah, bless their marhumeen with a surah al-Fatiha, and before it, the loudest of your salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Auzu billahi samil alim. Bismillah. On behalf of Zahid Baig and his family and all Mu'mineen who attended today's session on Zoom as well as YouTube, I would like to thank Dr. Sayyid Ammar Nakshwani for taking the time and giving an outstanding speech on this very important topic. And today, I would like to also thank tamam Mu'mineen जो आज की इस महफिल में शरीक हुए हैं, बानियान जश्न जनाब जाहिद बेग की जानिब से और उनके तमाम खानवादे की जानिब से, तमाम मोमिनीन और मोमिनात हाज़रीन जो आज के इस जश्न में, चाहे वो यूट्यूब पर हो या जूम पर, तमाम शुरका का मैं बानियान जश्न की जानिब से शुक्रगुजार हूँ। परवरदिगार आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के, और मोहम्मद वाले मोहम्मद की खुशी में खुशी मनाने की तौफीक अता हो और उनके गम में गम मनाने की तौफीक अता हो। चूँकि ये जश्न 12वां ईद ज़हरा की मुनासिबत से ये जश्न था, तो मैं बारवे इमाम के हवाले से एक शेर में पेश कर देता हूँ तबरुकन, चूँकि ईद ज़हरा में कई मुनासिबतें छिपी हुई है। एक यकीनन बारवे इमाम की आगाज़ इमामत और ताजपोशी का भी है, तो मैं आइए एक शेर में पेश करता हूँ तबरुकन। अभी तो खून के दरिया बहाए जाएंगे, अभी तो जुल्म के धब्बे मिटाए जाएंगे, सितमगरों के परख्चे उड़ाए जाएंगे, अभी तो कब्र से मुर्दे उठाए जाएंगे, अभी तो कब्र से मुर्दे उठाए जाएंगे। सवाल कर चुकी ज़हरा जवाब लेना है, किसी को अपने फदक का हिसाब लेना है, किसी को अपने फदक का हिसाब लेना है। इसी के साथ आज की इस महफिल का हम यहाँ पर आइंदा साल तक के लिए इस महफिल को मुलतवी करते हैं। आप हजरात से गुजारिश भी है कि एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर ज़ाहिद बेग साहब और उनके तमाम खानवादे के तमाम जुमला मरहूम मोमिनीन और मोमिनात के अरवाह के लिए एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुतवज्जे ज़ियारत अब्बास अली साहब से गुजारिश है कि ज़ियारत। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मुमिनीन व इब्न सय्यिदुल वसीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदती निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका व अला उख्तिका ज़ैनब, السلام عليك وعلى أخيك أبي الفضل العباس وقاسم بن الحسن ومسلم بن عقيل وهاني بن عروة وحبيب بن مظاهر والحر الشهيد الرياحي. السلام عليكم يا ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا مولانا يا غريب الغرباء. السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا علي بن موسى الرضا، عليك السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. الأمان 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 سيدي، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك من الجنة والإنس من الأولين.